بعض دفعہ ان جھوٹے رہنماؤں کے منہ سے سچ بھی نکل جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بلاول کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ 15 سال سے تم حکمران ہو سندھ میں۔ 15 سال تو نہیں رانا صاحب، بہت زیادہ ہو گئے، اور 3000 ارب روپیہ تمہیں اب تک حصہ ملا ہے، سندھ پہ تم نے ایک پیسہ نہیں لگایا، اور وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے دبئی شفٹ ہو گیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ، مشیر داخلہ وفاقی حکومت، وہ فرما رہے ہیں۔ کاش یہاں کوئی احتساب کا نظام ہوتا، سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کرتے، ہاں بھی ثبوت دو کہ یہ 3000 ارب روپیہ ان کو کیسے کیسے ملا اور کیسے یہ لے کے گئے، اور اگر ثابت ہو جاتا تو پھر پیپل پارٹی والوں کو کٹہرے میں لا کے ان کو صدارت کی اور وزارت اور گورنریوں کی کرسیوں پہ بٹھانے کی بجائے ان کو بھی اسی کٹہرے میں لایا جاتا جہاں ایک غریب پہ سائیکل چوری کا الزام لگ جائے تو وہ لایا جاتا ہے، جہاں کسی مسکین پہ ٹیلی فون چوری کا الزام لگ جائے تو جیسے اس کو کھجل خراب کیا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں ارب روپے رانا ثناء اللہ کے بقول دبئی شفٹ کرنے والے، سرکار کے خزانے کا پیسہ، غریبوں کے خون پسینے کی کمائی، ہمارے ٹیکسوں، بجلی پہ بھی بے پناہ ٹیکس، اور پٹرول پہ تو اندھی مچائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جنگ لگی رہے تاکہ ہم پاکستانی قوم کا جتنا رگڑا نکال سکتے ہیں، رگڑا دے سکتے ہیں ان کو وہ دیں۔ یہاں 450 پہ چلا گیا تھا، انڈیا میں 1 روپیہ بھی مہنگا نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں 1-2 روپیہ مہنگا، سری لنکا، یعنی ہم سے غریب ملک، ہم سے بہت چھوٹے ملک، ان کو تیل کا بوجھ نہیں پڑا، صرف ہمیں ہی پڑا، اور ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جس کو ایسے ڈرپوک لیڈر ملے ہیں کہ ان کو ایران کہتا ہے کہ ہم سے 4 روپے فی لیٹر تیل لے لو، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گیس پائپ لائن انہوں نے بچھائی، یہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ، یہ گیس پائپ لائن، ہمیں گیس کی ضرورت ہے، سارا دن گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ کل جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد تقریباً عصر کے وقت سے بجلی یہاں سے غائب، ٹیلی فون کر کر کے ٹیلی فون افسروں کو پہلے تو اٹھاتے ہی کو نہیں، پھر کہتے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ان کے بل آپ دیکھیں، ان کے جو حساب کتاب جن سے یہ پیسے لیتے ہیں ان کو بنا کے دیں گے کہ رات اوور ٹائم لگانے کے لیے ہمارے پاس 200 افراد تھے جن کو اتنا اوور ٹائم دیا، اتنے لاکھ روپیہ۔ رات وہ فرما رہے تھے کہ 2 بندے ہیں صرف، وہ لگے ہوئے ہیں کسی اور کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹرانسفارمر کو، وہاں سے فارغ ہو کے آپ کی طرف آئیں گے 2:30 بجے جا کے، یعنی آپ اندازہ لگائیں 5 بجے کی بجلی گئی، 2:30 بجے آئی، اور پھر گھنٹے بعد چلی گئی، پھر دن کو چلی گئی، اور یہ تماشا آنکھ میں چولی لگی ہوئی ہے۔ لوگ بیچارے باہر گلیوں میں نکل کے بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو لے کے چھتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے بارش ہے، اندر حبس ہے، دیواروں سے بھی سیک نکل رہا ہے۔ یہ پنجاب کا آپ نے حال کیا ہوا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر دوسرے صوبوں والے آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو مہربانی فرمائیں کسی اور صوبے کی بھی اتنی کو رہنمائی فرمائے جتنی آپ نے پنجاب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو بیدار مغز، زندہ دل بنا دے۔ ہمارے ساتھ سری لنکا میں بھی انقلاب آیا، بنگلہ دیش میں بھی آیا، کرپٹ حکمرانوں کو بنگالی عوام نے اٹھا کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا، بہت سارے تو پکڑے گئے، حسینہ واجد کو کیا نام تھا اس کا، وہ بھاگی، جہاز لے کے روٹی کھانی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اب انڈیا میں نوجوان بیٹھے ہوئے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا تو خبر چل رہی تھی کہ وہاں کے وزیر تعلیم نے استعفیٰ دے دیا۔ میرے ملک میں تو روز خبر پڑھتا ہوں، دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، ہم نے ناکام بنا دیا، ہمارے 15 شہید ہو گئے، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ اب اس پہ بھی تبصرہ نہیں کروں گا، دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں، اللہ کرے اس ملک سے دہشت گردی کی جڑیں کاٹ دی جائیں، اور جو دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں اللہ ان کو عظمتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اگر عوام جاگ جائیں تو یہاں روز ہمارے کئی مہربان یوٹیوبر خبر چھوڑتے ہیں، آج رات 3 وزیروں کا استعفیٰ آئے گا، آج 5 ایئرپورٹ سے بھاگتے ہوئے پکڑے گئے،
کل یہ ہو گیا پر آتا کسی کا بھی نہیں. یہاں کوئی استعفیٰ، ضمیر ہی اندر مر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی ہوتا رہے، دہشت گردی ہوتی رہے، یہاں عوام بھوکے مرتے رہیں، خودکشیاں کرتے رہیں، ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عوام ہمیں دروازوں سے اندر گھسیٹ کے نکال کے باہر نہ کریں، یا کوئی ہمیں لانے والا کان سے پکڑ کے چھٹی نہ کرے. اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے. وگرنہ جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں، میں نہیں کہتا، مجھے تو بہت کم علم ہے، چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو صاحبان حال ہیں، جو جانتے ہیں معیشت کو، جو عالمی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک حقیقت میں دیوالیہ ہو چکا ہے. 15 دن کا تیل رہ گیا ہے، 1 مہینے کا زر مبادلہ رہ گیا تنخواہیں دینے کے لیے، صرف اعلان ہی باقی ہے ڈیفالٹ ہونے کا. ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن یہاں کوئی ایک بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا جب دباؤ بڑھے گا تو بلاول شہباز پہ ڈالے گا، شہباز بلاول پہ ڈالے گا، مراد علی شاہ مریم پہ ڈالے گا، مریم مراد علی شاہ پہ. 2-4 دن نورا کشتی کر کے اگر کسی نے کان سے پکڑ کے فارغ کر دیا تو جیلوں میں یا لندن، فلائٹ تو پہلے وہاں ہیں، دبئی میں بھی ہیں بہت ساروں کے. دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کے عوام کو بیدار کر دے. ہم صرف تماشائی ہیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نکلے اور ملک میں انقلاب آ جائے، میں نہ نکلوں. جس دن آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس دن پاکستان کو کرپٹ سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے نجات مل جائے گی. اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے.